السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں. تو آج بھی کچھ سوال ہیں جو کہ لوگوں نے پرسنلی کچھ لوگ پرسنل بھی بتا دیں، کچھ لوگ کامنٹس کرتے ہیں. تو آج سوال ہیں وہ جو ہم نے لکھ رکھے ہیں، تو مفتی صاحب سے معلومات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائیں. اور مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، جس میں پہلا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ چوری کی بجلی سے پانی گرم کرنا اور وضو کر کے عبادت کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجلی چوری کر کے پانی گرم کرنا اور اس پانی سے وضو کر کے دیگر عبادت کرنا. عبادت میں ساری چیزیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا. تو دیکھیے، بجلی چوری کرنا شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہ بجلی چوری کرے، چاہے آدمی اپنے گھر میں چوری کرے یا کسی اور مقام پر مذہبی مقام کے لیے چوری کرے، کوئی سی بھی دھارمک جگہ ہو. تو کسی بھی صورت میں شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، ناجائز عمل ہے، اور چوری کرنے والا انسان گنہگار ہو. ایک مثال کے طور پر ایک انسان کسی مذہبی مقام پر جو بجلی کا جو نظم ہے وہ چوری کے ذریعے، اب وہاں گرم پانی کا انتظام بھی ہے، لوگ گرم پانی سے وضو کر رہے ہیں، تو وہ جو لوگ وضو کر رہے ہیں ان بیچاروں کا تو کوئی دخل نہیں. یہ تو جو ذمہ دار ہے، جو مینیجنگ کمیٹی، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو نہ کرے. لیکن اگر کوئی انسان اس پانی سے وضو کرے تو آیا اس کی عبادت صحیح ہوگی نہیں ہوگی؟ ایک سوال یہ بھی ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس گرم پانی سے وضو، اس گرم جو بجلی کی چوری اور اس چوری کر کے جو پانی گرم کرے اس وضو سے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تو یہ نماز پڑھنے کا ثواب، نماز پوری ہوگی نہیں ہوگی، اور قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز بھی ہو جائے گی اور قرآن کریم پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. لیکن جس نے چوری کی ہے، چوری ایک الگ گناہ ہے، اس گناہ کا وبال اس کے اوپر ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا مواخذہ ہوگا، اس انسان کو اللہ کیا جواب دینا ہوگا. چوری کا گناہ بدستور باقی رہے گا. اس لیے اگر کسی دھارمک جگہ پر، کسی مذہبی مقام پر بجلی چوری کی جا رہی ہو یا کسی کے گھر میں بھی، تو بھائی پہلی فرصت میں آپ اس چیز کو ختم کریں. یہ اچھا عمل نہیں ہے حکومت کی بجلی چوری کرنا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اب تک جتنے دنوں کی بجلی چوری کی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی حیلے سے آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ اتنی رقم آ گئی ہوگی ہماری بجلی کی، تو وہ رقم بجلی وبھاگ میں جا کے جمع کرا دیں، محکمہ بجلی میں جمع کرا دیں. اور پھر ایک بات یہ ہے، چلو نماز ہو جائے گی، قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ کی ہو جائے گی. یہ تو مسئلے کے اعتبار سے فتوے کی روشنی میں جائز ہے، لیکن بھائی تقویٰ کے خلاف. تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان چوری والی بجلی استعمال نہ کرے. تو اسی لیے نماز کا مسئلہ اور قرآن کا مسئلہ، نماز بھی ہو جائے گی، قرآن کریم پڑھیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن یہ عمل ناجائز عمل ہے، بجلی چوری کرنا گناہ ہے. ذمہ دار حضرات کو چاہیے کہ اس عمل سے باز آ جائیں. بجلی چوری نہ کرے، اچھا عمل نہیں ہے. حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا صدقے کے بکرے میں سے کچھ گوشت صدقہ کرنے والے کے لیے رکھ سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر میں نے بکرا صدقہ کرا تو اس میں سے کیا کچھ گوشت میں اپنے نہیں رکھ سکتا ہوں؟ دیکھیے، اگر بکرا صدقہ کیا جس نے، اب دیکھنا ہے کہ صدقہ جو کیا کس نیت سے. اگر صدقہ جو ہے وہ نظر کا صدقہ ہے، جیسے کسی نے منت مانی یا کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں بکرا اللہ کے نام پر صدقہ کروں گا، اور اس کام کی تکمیل کے بعد وہ انسان اس بکرے کو صدقہ کر رہا ہے، تو اگر نظر کا بکرا ہے، نظر منت کا بکرا ہے، تو پھر اس کا گوشت صرف غرباء اور فقراء کا حق، صرف فقیر، محتاج، ضرورت مندی اس گوشت کو کھا سکتے ہیں. نہ اس انسان کے لیے کھانا جائز ہے اور نہ کسی مالدار کے لیے. ایسا نہیں کہ آپ کسی مالدار کو دے دیں. نظر کا ہے یا منت کا ہے، دو نظر منت ایک ہی ہے، منت مان لیں، نظر مان لیں. تو نظر کا گوشت نہ خود استعمال کرے نہ کسی امیر کو دے، بلکہ غریب اور فقیروں کا حق ہے. لیکن اگر کوئی انسان ویسے ہی صدقہ کرے، ایسے ہی ثواب کے لیے، کوئی نظر نہ ہو نہ منت مانی ہو اس نے، ایسے ہی ثواب کے لیے صدقہ کرے، تو پھر اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے اور امیر غریب سب کو کھلا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، ایک شخص لوگوں کی رقم ہڑپ لے اور حج کرے تو کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے بھائی، کسی کا مال ہڑپنا، غصب کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور مال ہڑپ لے کوئی انسان کسی کو اور حج کرے، تو
تو دیکھیے ایک حج ایک الگ عبادت ہے، اور مال ہڑپنا، ایک انسان نے کسی کا مال لے لیا اور اپنے استعمال کر لیا، نہیں دے رہا، یا کسی نے کسی کے پیسے مار لیے، تو کسی نے کسی کے پیسے مارے یا کسی نے کسی کے پیسے لے لیے کھا لیے، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے. لیکن اگر اس نے حج کر لیا تو فریضہ حج ادا ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا، وہ الگ عبادت ہے. لیکن اس نے پیسے مارنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اور جب تک وہ اس کے حق ادا نہ کرے تب تک وہ انسان گنہگاری ہے. اس لیے اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں. مال ہڑپنے کا آپ جو ہے اس نے اس کا مال لیا تو اس کا گناہ اس کے اوپر بدستور باقی رہے گا، لیکن باقی حج ادا ہو جائے گا. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی نے کسی سے کوئی بات معلوم کرنے کے لیے قسم کھلوانا کیسا ہے؟ جیسے کہ شاہ نواز بیٹھے ہیں سامنے، اب میں ان سے کہنے لگوں تم میں میری قسم ہے یا اللہ کی قسم ہے، تم نے اگر وہ بات نہیں بتائی کیا کر رہے تھے تم؟ تو اس طریقے سے اکثر لوگ کرتے ہی ہیں. دیکھیے اگر کسی بات کی تحقیق کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے اگر قسم کھلانے کی ضرورت پڑ جائے تو قسم کھلانے کی گنجائش ہے. یہ اس بات کو یاد رکھیں، قسم کھلانے کی گنجائش ہے، لیکن بلا ضرورت قسم نہ کھلائے. اور قسم اگر کھلائے تو صرف اللہ رب العالمین کی، کسی انسان کی قسم کھلانا یا کھانا جائز نہیں کہ میری قسم، تمہاری قسم، تمہاری اولاد کی قسم، امی کی قسم، ابا کی قسم. بہت سے لوگ شدت میں ماں باپ کی قسم کھلاتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم، تمہیں اور تمہاری اولاد کی قسم. تو بھائی کسی انسان کی قسم کھلانا جائز نہیں ہے، اور اگر کھلائے تو اللہ رب العالمین کی قسم کھلائے، اللہ کی قسم، اس کی گنجائش ہے. باقی بغیر ضرورت قسم نہ کھلائے. اور قسم کھانے والے کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. بھئی اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ صاف صاف بتا دو کہ بھائی ہاں یہ ہم نے غلطی کی ہے. قسم کھا کر کے اگر آپ نے قسم کھا لی ہے غلط کام پر بھی، تو دنیا میں بظاہر آپ کو لگے گا کہ آپ تو بچ گئے، لیکن کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. تو وہاں کی رسوائی بڑی رسوائی، قیامت کی ذلت بڑی ذلت ہے، دنیا کی رسوائی معمولی رسوائی. اگر آپ نے سچ بات بتا دی تو یقیناً سامنے والا سمجھے گا ہاں یہ آدمی سچا انسان ہے، اور وقتی طور پہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ شرمندگی ہوئی، لیکن اس کے اثرات آپ کو اچھے نظر آئیں گے. اس لیے یہاں دنیا کی رسوائی سے کی فکر میں آخرت کی رسوائی کو نہ قبول کرے، بلکہ دنیا میں بظاہر وقت طور پر رسوائی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرے. مفتی صاحب اسی سوال میں اضافہ کروں گا تھوڑا سا کہ ایک آپ نے پچھلے سوال میں بھی ایسے ہی رکھا تھا کہ کسی کی قسم نہیں کھانی تو اللہ کی کھا سکتے ہیں مجبوری میں. تو ایک مرتبہ میرے سامنے یہی مسئلہ پیش آیا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کرا. تو بولے اللہ کی قسم تو کوئی بھی کھا لے گا، تم اپنے والدین کی کھاؤ، اپنے عزیز چیز کی کھاؤ. تو مطلب لوگوں کو اللہ کی قسم پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے ہر مسلمان کے لیے سب سے عزیز اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اگر عزیز کی بات آئی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک پورا کامل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے. اس کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت میری ہونی چاہیے، میری محبت اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، اس کی آل و اولاد سے بھی بڑھ کے ہو، بیوی بچوں سے بھی بڑھ کے ہو، اس کے اعزاء و اقربا سے زیادہ محبت ہو، تب اس کا ایمان مکمل ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا تو حضور سے بھی بڑھ کے ہے. اور اللہ اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ ہم جب قسم کھائیں تو اللہ کی قسم کھائیں، نہ نبی کی قسم کھائیں گے، نہ اپنے ماں باپ کی قسم کھائیں گے، نہ کسی پیر کی، نہ کسی ولی کی. یہ قسم جائز نہیں ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائیں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جنت کہاں ہے، زمین پر یا آسمان پر؟ دیکھیے جنت کہاں ہے؟ جنت 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے جنت ہے. جنت 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے ہیں. یہ اس سوال کا جواب ہے، زمین پر جنت نہیں ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، تجارت یا خود کھانے کے لیے کبوتر پالنا کیسا ہے؟ دیکھیے تجارت کی غرض سے یا کبوتر کو پالنا، بہت سے لوگ کبوتر کی تجارت کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. تو اگر کھانے کے لیے یا تجارت کے لیے کبوتر پالنا ہے تو جائز ہے. کبوتر کھا بھی سکتے ہیں، کبوتر کو پال بھی سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں. اس چیز کے لیے کبوتر کا پالنا جائز ہے، درست ہے. لیکن وہی جب کبوتر پالیں تو کبوتر کا حق بھی ہے. ہر جانور کا حق آپ جس کو پالے کہ اس کو کھلائے پلائے، اس کی غذا کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں. اور کبوتر کے ذریعے دیگر جو ناجائز کام ہے جیسے کبوتر بازی کرنا، یہ کام نہ کریں. صرف کھانے کے لیے اور تجارت کے لیے تو جائز ہے. باقی جو ہے کبوتر بازی کرنا یا اس کے ذریعے تفریح کرنا، ٹائم پاس کرنا، یہ اچھا عمل نہیں. اور کبوتر بازی تو بالکل بھی جائز نہیں کسی بھی صورت میں.
مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ اپنی ٹوپی جیسے گھر بھول جاتے ہیں تو پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تعداد ایسی بھی دیکھی کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں پہنیں گے۔ دیکھیے پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے، تو یہ سوال جو ہے میں ان لوگوں سے خود پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کسی پروگرام میں جا سکتے ہیں؟ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر انسان کسی شادی بیاہ میں نہیں جا سکتا ہے، انسان اپنے رشتہ داروں کے یہاں جا نہیں سکتا ہے۔ کیوں کہ پلاسٹک کی ٹوپی ایک اچھی ٹوپی نہیں مانی جاتی، معیوب ہے۔ تو جب انسان کسی دنیاوی مجلس کے اندر دنیاوی مجموعوں میں جانا پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین، جو خالق اور مالک کے جو شہنشاہ ہے، اس کے مجمع کا اور اس کے دربار کا، اس کی مسجد اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اس کے دربار کا ادب یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے باوقار لباس میں نماز پڑھیں، باوقار انداز میں۔ طہارت کا حکم کیوں ہے؟ وضو کا حکم کیوں ہے؟ کہ اگر ایک انسان پاک ہے، حدث اکبر سے پاک ہے تو حدث اصغر سے بھی پاک ہو، وضو کرے، پورے طہارت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تاکہ ہاں لگے کہ ہم شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اسی لیے جب انسان اس پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نہ کسی دنیاوی مجمع میں جا سکتا ہے، نہ دنیاوی محفل میں، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی اس ٹوپی کو پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے سے ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے والے کی اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیے، اگر کسی انسان کی داڑھی ایک مشت سے کم ہو، ایک مٹھی ہے مشت، اگر ایک مشت سے کم داڑھی ہو کسی انسان کی تو اس کی اذان اور اقامت مکروہ ہے۔ فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے جو لوگ جن کی داڑھی کم ہے اور اگر اذان اقامت کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے تو وہ اس داڑھی کو بڑھائیں اور پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے۔ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا، اس سے کم داڑھی منڈانا کتروانا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے داڑھی تو صرف اس مؤذن کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ہر مومن کے لیے۔ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی میں ہر ایک مومن کے لیے کم از کم ایک مٹھی کا داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ اور داڑھی شاعر اسلام میں سے ہے، داڑھی زینت کے لیے ہے، نہیں کہ داڑھی سے انسان بدنما لگتا ہے۔ آپ دیکھیں جن کے چہرے پہ داڑھی ہے ان کا چہرہ ماشاءاللہ بارونق چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو ان کے کہاں سے؟ کیونکہ وہ انہوں نے حضور کی نقالی کی ہے۔ جن کے چہرے پر داڑھی ہے وہ حضور کے نقالی، اور حضور سے بہتر حسین و جمیل دنیا میں کوئی انسان نہیں۔ کائنات کے سب سے حسین و جمیل میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر داڑھی چہرے کے لیے بدنما ہوتی، چہرے کی خوبصورتی کو بگاڑتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی نہیں اگاتا۔ تو معلوم ہوا کہ داڑھی حسن و جمال میں بڑھانے کے لیے ہے۔ داڑھی سے خوبصورتی، جس طرح ایک عورت کی خوبصورتی اس کے بالوں میں ہے، اس کی چوٹیاں میں ہے، اسی طرح ایک مرد کی خوبصورتی اس کی داڑھی کے اندر ہے۔ اس لیے انسان اس کو معیوب نہ سمجھے داڑھی کو، داڑھی اس کے وقار کے لیے ہے، اس کے مردانگی شان کے لیے ہے، داڑھی رکھے۔ اور اذان و اقامت کا مسئلہ بتا دیے کہ مکروہ ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو بھائی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی اور ثابت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر کے اور دعا پڑھتے تھے، داہنا ہاتھ، اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنا الہم والحزن، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس لیے اگر کوئی اعتراض کرے تو ان کا اعتراض بیجا ہے اور غلط اعتراض ہے۔ آپ سے ثابت ہے، اسی لیے آج بھی کچھ لوگ اگر کچھ اور دعا ہی پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اور وظائف پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا جائز ہے، ہم اسے منع نہیں کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کس نے کیا؟ دیکھیے میں اپنے سامعین کو بتا دوں، یہ سوال جو ہے یہ سوال ڈائریکٹ میرے پاس ہی آیا تھا، اور جس نے سوال کیا اس کے اندر میں اضافہ ہے، اصل میں نے یہاں بتایا ہی نہیں انہیں، ان کے جو سوال تھے، سوال اگر سنیں گے تو سننے کے بعد آپ کے جو ہے ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
ایک وقت کو مجھے بھی بہت برا لگا اور تکلیف ہوئی. سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ فجر یہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے اس کے رائٹر کون ہیں؟ میں نے کہا رائٹر کون ہے، لکھنے والے کون ہیں؟ بھائی شریعت اللہ رب العالمین نے جو اپنے نبی پر شریعت کے احکام اتار دیے وہ سب اللہ کی طرف سے شریعت کے سارے احکام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شریعت کے سارے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کریم اور جو نماز کے طریقے ہیں اور جو اسلامی جتنی بھی چیزیں سب شریعت سے ثابت ہیں. تو اس کے رائٹر کا کیا تعلق؟ پھر میں نے پوچھا کیا مطلب؟ تو اس نے سوال کرنے والے نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ اس کے رائٹر کوئی فاحشہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے، ویشیہ عورت ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو میں نے اس کو پھر پوری تفصیل بتائی کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیا طریقہ رہا. اصل سوال کا جو ہے اور اس کا جواب کہ وہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کب ہوا. تو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کب ہوا. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان کی خدمت پر مامور تھے، جنہیں آپ نے اذان کی خدمت پر مامور کیا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صبح بیدار کرنے کے لیے آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سو رہے تھے. حضرت بلال نے حضور کے پاس آ کر کے 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یقیناً نماز نیند سے بہتر ہے. اور حضور کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ کسی اچھے انداز میں حضور کو بیدار کیا جائے، ایسا نہیں کہ اٹھیے نماز پڑھ لیجیے. جب حضرت بلال نے یہ کہا الصلاۃ خیر من النوم تو حضور کو یہ کلمات بڑے اچھے لگے اور پھر حضور نے فرمایا اے بلال اس کو اذان میں شامل کر لو، اے بلال اس کلمات کو اذان میں شامل کر لو. اے بلال تم نے کتنے اچھے کلمات کہے، بڑے اچھے کلمات کہے. تو یعنی حضور نے اس کو پسند کیا اور پھر حضور نے حکم دیا کہ اس کو اذان میں شامل کیا جائے. اس کے بعد سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اذان میں شامل کر لیا. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اذان کی یہ کلمات الصلاۃ خیر من النوم اس کا اضافہ حضور نے کروایا. حضرت بلال نے اذان سے باہر یہ کلمات کہے تھے لیکن حضور نے پھر اس کلمات کو اذان میں شامل کروایا. تو یہ اس کے رائٹر نہیں، اس کو اللہ کے رسول نے شامل کروایا، اضافہ کروایا. تو اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول کے کسی بھی عمل پر، کسی بھی فعل پر ہمیں اور آپ کو کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے جن کا سوال ہے ان کا جواب بھی مل گیا اور ان کے ذہن و دماغ میں جو شکوک اور شبہات تھے یقیناً وہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے اور ہو جانی چاہیے. الحمدللہ آج کے جتنے بھی سوال تھے وہ مکمل ہوئے اور باقی انشاءاللہ آپ لوگ نئے سوال کمنٹ کریں، ہم اگلے ویڈیو میں مفتی صاحب سے معلومات کریں گے. اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.